بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک نیا باب قائم فرمایا جس کے ذریعے بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمہ صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے اور اس میں کچھ آیات و قرآنی اور کچھ احادیث نبوی نقل کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان جو اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں یہ بڑا پیارا عنوان ہے، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس خطاب میں بڑا پیارا ہے اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے فلاں، اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے کہ اے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے وہ سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے وہ پیار اور لطف نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات باپ کہہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیرخواہی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس آگ کی صفت بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہیں بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے رشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخوئی سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ ان میں نماز کی فکر نہ ہے، نہ فرائض و دینیہ کو بجا لانے کا احساس ہے، اور نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے، بس گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہے کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لیں، جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لیے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا۔
جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ اگر اولاد نہ مانے تو اس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ در حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا۔ جو شبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شبہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں عام طور پر بکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا مگر وہ مانتے نہیں ہیں، اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور اس راستے پر جا رہے ہیں اور راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخر کار کافر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، اس طرح ہم نے بہت کوشش کر لی، وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہ کو جواب دیا، وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو انشاءاللہ ماں باپ پھر بری الذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے اور کس درجے تک کی ہے۔ قرآن کریم میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا اور اس نصیحت کے باوجود اگر بچہ اس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کود گیا تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حدود نہایت نہیں اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آگ سے بچے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فرض ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا ہے، وہ اس آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی 900 سال تک لگاتار کوشش کی، اس کے باوجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے، مثلا یہ تو فکر ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار اور تہجد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی،
جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا، اب ان کو ملازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کا بڑا مقام حاصل ہو گیا۔ البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ بچہ ذرا سا بے دین ہو گیا مگر اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا تاکہ اس کا معائنہ کریں کہ اس کو کیا بیماری ہے، یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھاک آدمی ہے، سر سے پاؤں تک تمام اعضاء ٹھیک ہیں، بس ذرا سی جان نکل گئی۔ بالکل اسی طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ماشاءاللہ اس کا کیریئر تو بڑا شاندار بن گیا ہے، بس ذرا سا بے دین ہو گیا۔ گویا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے بڑا نقص پیدا ہوتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اور چیز کی فکر ہے مگر دین کی طرف توجہ نہیں۔ بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تہجد گزاری کی اور مسجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے۔ آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس نے زمانہ اقتدار سنبھال لی ہے۔ زندگی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں تھی۔ نماز پڑھنا نہیں آتا، مگر اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے اس کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج اب خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لیے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کا اچھا کھانا پینا میسر آ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اور ان کو ایسے بے دینی ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت و عظمت کا کوئی خانہ نہیں، جس میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے، اور اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم دلوائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہو۔ تم ان کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر صاحبزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ مغربی ممالک کے بارے میں تو ایسے واقعات بہت سنتے تھے کہ بوڑھا باپ نرسنگ ہوم میں پڑا ہوا ہے
وہاں اس باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہاں پہ منیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو جواب میں صاحبزادے نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ براہ کرم ان کو تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں اور براہ کرم بل مجھے بھیج دیجئے، میں بل کی ادائیگی کر دوں گا۔ وہاں کے بارے میں تو بات سنی تھی، لیکن ابھی چند روز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کراچی میں بھی ایک نرسنگ ہوم قائم ہو گیا ہے جہاں بوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے۔ اس میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ کر لیا لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس وقت فلاں میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ ہی اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیں، میں نہیں آ سکوں گا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا، اس لیے وہ اب تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ جب وہ اولاد سر پر مسلط ہوگی تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ اولاد دوسرے راستے پر جا رہی ہے۔ ارے جب تم نے شروع ہی سے اس کو ایسے راستے میں ڈالا جس کے ذریعے اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اندرون قعر دریا تخت بندم کردہ ای، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ پہلے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سمندر کے اندر دبو دیا، اس کے بعد کہتے کہ ہوشیار دامن ترمت کرنا۔ بھائی اگر تم نے پہلے اس کو کچھ قرآن شریف پڑھایا ہوتا، اس کو کچھ احادیث نبوی سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ ایک علم جسے وہ چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، مثلا کوئی آدمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی آدمی علم دین پڑھاتا تھا اب اس کے شاگرد آگے علم پڑھا رہے ہیں، اس سے اس مرنے والے شخص کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، مثلا کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو وہ چھوڑ گیا، وہ اس کے حق میں دعائیں کریں تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ سب باپ کا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث پڑھائی ہوتی تو آج باپ کا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس راستے میں چلایا ہی نہیں اس لیے اس کا انجام بد آنکھوں کے سامنے ہے۔ بھائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتنی ہی لازمی ہے جتنی اصلاح کی فکر ہے۔ اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں، جب تک اس کی فکر اس کی تڑپ اس طرح نہ ہو جس طرح اگر دکھتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اسی طرح کے تڑپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، بس اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات صرف اہل و عیال کی حد تک محدود نہیں بلکہ جتنے بھی ماتحت ہیں جن پر انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے، مثلا ایک شخص کسی جگہ افسر ہے اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی۔ ایک استاد ہے، اس کے ماتحت بہت شاگرد پڑھتے ہیں، قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو راہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا۔ ایک مستاجر ہے، اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں،
قیامت کے روز اس سے مستاجر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، یعنی تم میں سے ہر شخص راعی اور نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔